آیت نمبر 114 سورہ بقرہ۔ سابقہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کل کہ یہ جی اہل کتاب کا باہمی نزاع ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ نصارہ کوئی چیز نہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہودی کوئی چیز نہیں۔ اور ان دونوں کے جھگڑے کو دیکھ کر مشرکین کہتے ہیں بھئی یہ دونوں غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں جی۔ یہ ساری گفتگو، ساری بات کل کے درس کے اندر گزر چکی۔ آج کے درس کے اندر مساجد سے روکنے کے متعلق بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑی سی وضاحت کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے تمہیدی بات سمجھ لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان لوگوں سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک درخت کی جو ہوتا ہے نیچے تنا، وہ کھوکھلا تھا، اندر سے خالی تھا، اس کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ جیسے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آرے کے ساتھ اس درخت کو 2 ٹکڑے کیا، تو ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے شہید کر دیا تو نصارہ نے، عراق کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیتوس، تیتوس، کیا نام تھا؟ تیتوس۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا، مجوسی تھا۔ کیا تھا؟ مجوسی تھا۔ اب کیا ہے جی، اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے اپنا انتقام لینا چاہا، بدلہ لینا چاہا عیسائیوں نے، چونکہ یہودی حضرت زکریا علیہ السلام کے خلاف تھے اور دین ایسی کی وہ کیا کر رہے تھے جی، تبلیغ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہیں شہید کر دیا۔ تو عیسائیوں نے ان کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے عراق کے بادشاہ جو مجوسی تھا تیتوس، اس کے ساتھ مل کر شام کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شام ہی کی سرزمین پر فلسطین بھی واقع ہے، اور اسی کے اندر بیت المقدس مسجد اقصی بھی واقع ہے، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی کیا جی قتل و غارت بھی ہو گئی، بہت زیادہ لوگ قتل بھی کیے گئے اس کے اندر، اور بیت المقدس کو کیا جی نجاست کے ساتھ بھر دیا، خنزیروں کو قتل کر کے ڈال دینا اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس کی وجہ سے بیت المقدس میں جو نماز وغیرہ کی ترتیب تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، وہ معاملہ بھی ختم رہا، نماز وغیرہ کی جو ترتیب تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس واقعے کے پس منظر کے اندر یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جی جب شام کو فتح کیا اور پھر دوبارہ سے بیت المقدس کو کیا جی آزاد کروا کے دوبارہ سے اس کی تعمیر وغیرہ کروائی، پھر دوبارہ سے یہ چلا گیا یہودیوں کے اپنا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا 100 سال تک۔ پھر اس کے بعد کیا جی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا جی رحم اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا جی اسے آزاد کروایا۔ تو بہرحال ایک واقعہ پس منظر میں یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بھی سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو راستے میں جب کیا انہوں نے روک دیا مشرکین نے، صلح حدیبیہ کا جو معاملہ پیش آیا، تو ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام جانے سے روک دیا۔ تو اس کے متعلق بھی یہ آیات وغیرہ نازل ہوئی۔ اب ان کو سنیں گے تو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مسجدوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے
کہ مسجدوں کے اندر یذکر فی حسبہ، یاد کیا ذکر کیا جاتا ہے اس کے نام کا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے اللہ کے ذکر کو ذکر کرنے سے منع کرے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اسے اجاڑنے کی، ویران کرنے کی، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش جو کرتا ہے اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہوگا؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اولئک ما کان لهم، نہیں لائق ایسے لوگوں کو ان يدخلوها کہ داخل ہو اس کے اندر، یعنی جو لوگ مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی شایان شان یہ نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑتا یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے تکبر، غرور اور ان چیزوں کے ساتھ ویرانگی کے نیتوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر داخل ہو جائے، بلکہ انہیں چاہیے کہ اللہ خائفین، وہ مسجدوں کے اندر داخل ہو کیسے؟ مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ دوسروں کو مسجدوں سے روکتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے واسطے دنیا کے اندر ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے واسطے آخرت کے اندر عذاب ہے، عذاب عظیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اگلی آیت تو بعد میں سمجھ لیتے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ابھی پیچھے گزرا تھا، یہودیوں نے کہا ہم ٹھیک ہے، عیسائیوں نے کہا ہم ٹھیک ہے، مشرکین نے کہا ہم ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے مسجدوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا ہے جی، وہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں نے آپس میں لڑائی کی تو مسجد حرام کے تقدس کو پامال کیا، وہاں پر کیا ہے جی انہوں نے مسجد حرام کو کیا جی نقصان پہنچایا، وہاں کی نمازوں سے ویران کر دیا۔ ادھر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا، مسجد حرام سے کیا جی روک دیا، تو انہوں نے بھی مسجد حرام کو ویران کر دیا، عمرے سے روک دیا، انہوں نے آپس میں لڑ کر اس کے اندر خون خرابہ کر کے ویران کر کے توڑ کر گرا کر اسے ویران کر دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ایسے لوگ بھلا کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں جو مسجدوں کو ویران کرے؟ بات سمجھ آئی نہیں ہے جی؟ پچھلی آیت کے ساتھ تعلق سمجھ میں آیا آپ کو کہ ایسے لوگ جو مسجدوں کو ویران کرنے والے ہوں وہ کبھی بھی حق پر ہو سکتے نہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو کیا کرنا ہے جی؟ آباد کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسجد آباد کس سے ہوتی ہے؟ ماربل لگانے سے، ٹائلیں لگانے سے، پینٹ وغیرہ کرنے سے؟ مسجدوں کی آبادی اعمال کے ساتھ ہے۔ مسجدوں کی آبادی کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اعمال کے ساتھ ہے۔ اور قرب قیامت کی علامات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی لوگ باہمی مساجد کی زینت و آرائش پر فخر کریں گے۔ مڑی مسجد سنی ہو، مڑی مسجد بھی شے بھی لگی دی، وہ شے بھی لگی دی، وہ شے بھی لگی دی، ہاں اپنی مسجدوں پر فخر کیا جائے گا، لیکن ہدایت سے وہ مسجدیں خالی ہوگی، مسجدیں بڑی بڑی ہوگی، نمازیوں کی کمی ہوگی، نمازیوں کی کمی ہوگی۔ اسی مسجدی بھی گزر بھی ہے، اسی مسجدی بھی ٹائلہ بھی ہے، اسی مسجدی بھی پینٹ بھی ہے، ہاں اسی مسجدی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجدوں کے اوپر فخر کرنا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے۔ ہاں اہل محلہ کی ضرورت کیا ہے جی؟ ذمہ داری میں سے وہ اگر اپنی مسجدوں کو مزین کرتے ہیں، ہاں جی آسانی کے ساتھ اپنی وسعتوں کے مطابق زینت و آرائش کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر کیا جی عمدہ طریقے سے بناوٹ کے اندر صفائی کا خیال وغیرہ سارا کچھ رکھتے ہیں، اور نیت صرف یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے ہم اسے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے اسے صاف رکھنا چاہتے ہیں، پھر تو مسئلہ نہیں، پھر تو باعث ثواب ہے۔ لیکن شروع سے نیت ہی ہو ہاں میں اپنی مسجد میں یہ والی قالین پاسا تو پھر سارے پاسا پوری ٹوڑانا میں کسا پوری سی قالین نہیں، اگر نیت یہ ہوئی تو سمجھ جاؤ بھائی ہاں قالین تو بڑھ گئی، ثواب شواب نہیں ہوا، باندھی تے بلند کرے ایک وہ گلے کی کتابت بچے دی گلے اس کا سیاحت کر دیا نا۔ ہاں جی مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے
مسجدوں کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے. گویا کہ فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں, پوری دنیا کی مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. جیسے بیت اللہ گویا کہ جنت میں اس کے ساتھ یہ ساری کی ساری مسجدیں, اور مسجدیں کہے گی, مسجد کی زمین جب جنت میں جائے گی تو کہے گی جو مجھے آباد کرنے والے تھے انہیں بھی جنت میں لے جائے. اصل بات یہ بھائی, اصل بات یہ بھائی کہ معاملہ کیا ہونا چاہیے, مسجدوں کو آباد کرنا ذکر سے, تلاوت سے, نماز سے, ان چیزوں کے ساتھ مسجدوں کی آبادی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان چیزوں کے ساتھ مسجدوں کو آباد کیا جائے. اچھا, یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد سے روکے. روکنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے بھائی راستے میں بندہ کھڑا ہو جائے, چلو کچھ مسجدی گناہ سی کسب مسجدی گناہ چھوڑ دا. ایک تو روکنے کا طریقہ یہ ہے. ایک روکنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بھائی ایک بندہ دوسرے بندہ تنگ کر لے کہ اس کی وجہ سے وہ بندہ مسجد چھوڑ لے, تو اس لیے گویا دوسرے بندے کو مسجد سے روک لیا. مثلا میری وجہ سے اگر کوئی بندہ مسجد کو نہیں آ رہا, ایک تو کیا جی نکمی بات کی وجہ سے نہیں آ رہا, ایک ایسی بات کہ جی جس کا مجھ سے تعلق ہے اور میری غلطی کی وجہ سے کوئی بندہ مسجد کو نہیں آ رہا, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے راضی کروں, اسے مناؤں, چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہو چاہے وہ کسی اور حیثیت سے ہو. اگر ایک بندہ ویسے ہی کیا ہے جی وہ گھر ماسی والی ہے کیا جی آٹا گوندھی ہے ہلدی کی ہے, تو وہ والی بات اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ ایک علیحدہ سی بات ہے. لیکن حقیقت کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کسی کو مسجد کے روکنے کا سبب بنتا ہے تو اس بندے کو منانا چاہیے, زبانی یا تکلیف. دوسری بات, یہ جو مسجدوں کے قریب و جوار کے اندر جو گھر ہوتے ہیں, یہ مسجدوں کے, اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر تھے, مکہ مکرمہ کے اندر, تو وہاں جب نماز پڑھتے تو باہر مشرکین کیا کرتے, سیٹیاں مارتے, تالیاں مارتے, یہ کام کرتے. مسجد کی عبادت کے اوقات کے اندر اگر اتنی بلند آواز سے گانا باجا لگایا جائے یا ایسا جلسہ جلوس یا شور اور ریلی کی جائے کہ جس سے اندر نماز کے اندر خلل واقع ہو جائے, تو یہ بندہ بھی گویا کہ ممن منع مساجد اللہ کے اندر داخل ہے. بات سمجھے نہیں؟ یعنی ایسے بلند آواز میں گانا باجا لگانا کہ مسجد کے اندر نمازوں کے اندر خلل واقع ہو جائے, عبادت کرنے والے تنگ ہو جائیں, تو گویا کہ یہ بندہ بھی ایسا ہی ہے جس نے گانا باجا شور شغف لگایا ہوا ہے. یہ بھی ایسی ہے جیسے اس نے مسجد سے دوسروں کو روک دیا. اگلی بات, مسجد کے اندر اونچی آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے ذکر کرنا ان اوقات کے اندر کہ جب کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ایسی عبادت میں مشغول ہو کہ آپ کی اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے, اونچی آواز سے ذکر کرنے کی وجہ سے اگر اس بندے کی عبادت اور نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے تو یہ بھی ممن منع مساجد اللہ کے اندر داخل ہوگا. اگر آپ مسجد ویران خالی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اور بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں. یا کوئی دوسرا بندہ آپ کی بلند آواز کی وجہ سے تنگ اور پریشان نہیں ہو رہا تو پھر بھی آپ بلند آواز سے ذکر کریں, کوئی مسئلہ مذائقہ. لیکن اگر آپ کی بلند آواز سے ذکر, تلاوت, تقریر کی وجہ سے کوئی دوسرے بندے کی عبادت اور نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ ہاں, گھروں کے اندر بھی ایسے ہی کیا جی مریض وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں بھی اگر آپ کے بلند آواز سے ذکر کرنے سے ایسا سخری کر پکڑی جیے, ذکر وہ شفا ہے, ذکر وہ شفا ہے. پیا مریض ہوتا رہے وہ تاڑے کرتا رہے, ذکر شفا ہے. بھائی ہم دین اپنی مرضی کے اوپر استعمال نہ کریں, جیسے دین کے مطابق ہے ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں, دین کو اپنے مطابق نہ کریں. کیا کر رہا تھا میں جی, اگر کوئی بیمار ہو اور اس کو اونچی آواز سے کوفت ہو, تنگ ہوتا ہو, تو آپ کو تلاوت یا ذکر بھی آہستہ آواز میں کرنی چاہیے تاکہ اسے تنگ نہ کیا جائے. یہ بات سمجھ آ گئی. اگلی بات آتی ہے جی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 کام ہوتے ہیں جی, یہ بات سمجھ لیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں. شرافت اور انسانیت کے
3 حضر کے یعنی جب بندہ مقام پر ہوتا ہے تو یہ 3 کام کرے، یہ شرافت اور انسانیت کی، اور 3 جب بندہ سفر میں ہوتا ہے اس کی۔ جب بندہ مقام پر موجود ہو تو تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور ایسے دوستوں کے پاس بیٹھنا جو آپ کو دین کے قریب کر دیں، دین کے راستے پر چلنے کے لیے آسانی اور کیا جی معاون بن جائیں۔ تلاوت قرآن، مساجد کو آباد کرنا، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ شرافت اور انسانیت کے کاموں میں سے جو مقام پر کیے جاتے ہیں۔ اور 3 ایسے کام جو سفر کے ہیں، اپنا خرچہ اپنے غریب ساتھی کو بھی دینا، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے خرچے سے اس کے ساتھ حصے کے اندر کیا کو بھی شامل کر لینا۔ ایسے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے دائیں بائیں والوں کے ساتھ پیش آنا، اور خوشی کے ساتھ، تفریح کے ساتھ، مذاق کے ساتھ، اور کیا جی دل لگی کے ساتھ سفر کو دوسروں کے ساتھ گزارنا۔ یہ نہ ہو کہ بھائی سیٹ پر چوڑے ہو کر بیٹھ جانا تاکہ دوسرے کی جگہ تنگ ہو جائے جی، ایسا کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر قبلہ کے متعلق حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر تقریباً 16 یا 17 مہینے، اس کے کم و بیش کیا ہے جی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس جانتے ہیں نا، مسجد اقصی فلسطین کے اندر جو آج کل کی زیر تسلط ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے مسجد حرام سے، مسجد کیا جی اقصی سے مسجد حرام کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ نماز کی حالت کے اندر ہی، علماء مفسرین نے لکھا ہے ظہر کی نماز تھی، مختلف کیا جی اقوال ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر تھے کہ وہی نازل ہوئی کہ اپنا چہرہ پھیر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر دیا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف جی۔ اور یہ رخ کا پھیرنا پورے کا پورا آج بھی مدینہ شریف کے اندر مسجد موجود ہے، مسجد قبلتین، 2 محراب اس کے اندر آج بھی، اور یہ پورے کا پورا رخ پھیرنا تھا۔ جیسے ہمارا محراب اس طرف ہے نا، اس طرف کو کر کے نماز پڑھتے، تو یہ نہیں کہ ذرا سطر ہو گئی، ذرا سے پورے کا پورا پھیرے، دوسرا محراب اس طرف ہے، پورے کا پورے سے رخ پھیر دیے گئے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رخ پھیر دیا بیت اللہ شریف کی طرف۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اللہ رب کائنات کا حکم تھا، سو ایسا کر دیا۔ حکمتیں کیا پوشیدہ تھی؟ حکمتیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جی مرضی اور چاہت و منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا جی دے دیا، اور نبی اسلام نے کیا جی بیت اللہ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھی۔ دوسرا، کچھ لوگ یہودی مخالف ہو گئے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف یہودی بھی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہے، کبھی ایک طرف منہ کرتے کبھی دوسری طرف منہ کرتے۔ تو اللہ رب کائنات نے یہ واضح فرما دیا کہ مسلمان کسی خاص عمارت، دیوار یا پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ حقیقتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ بیت المقدس کی طرف بھی موجود ہے، اللہ بیت اللہ کی طرف بھی موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کو تم وہاں ہی پاؤ گے، تاکہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات نقش نہ ہو جائے کہ ہم اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ پھر یہ دیوار کی طرف ہمیں لگایا کیوں گیا ہے؟ بیت اللہ ہی کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اتفاق، اتحاد، 10 بندے نماز پڑھ رہے ہو جی، ایک ادھر پڑھ رہا ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر، تو ایک اپنی اپنی جہتیں ہو تو ڈسپلن جسے کہتے ہیں وہ نہ رہتا۔ ایک جگہ پر ایک طرف ایک طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ہی قبلے کا تعین کیا گیا، اس کی طرف سارے کے سارے منہ کر کے نماز پڑھیں کہ آپ کی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کیا ہے جی قائم اور دائم اور ڈسپلن قائم ہو جی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ یہودیوں کے اعتراض میں لیا جی کبھی ایک طرف منہ کرتا ہے کبھی دوسری طرف منہ کرتا ہے، یہ کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ بولیے اللہ کا۔ جیسے بیت المقدس اللہ کا ہے تو بیت اللہ بھی کس کا ہے؟
اللہ کا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم منہ کرو گے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو اسی طرف کیا ہے جی پاؤ گے، متوجہ اللہ تعالیٰ اسی طرف. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. اس لیے فقہائے کرام نے اس بات سے یہ مسئلہ استنباط کیا، ایک بندہ جنگل کے اندر یا رات کی تاریکی میں کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر اسے قبلے کا پتہ نہ ہو کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، یہ جنگل کے اندر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اکیلا ہے یا دو چار بندے بھی ہیں لیکن قبلے کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرف ہے. سورج سے بندہ تعین کر سکتا ہے، کسی کو سورج سے تعین کرنے کا بھی اندازہ نہیں، یہ سورج ہے نہیں، بادل وغیرہ ہے، پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس سے پتہ کرے بھئی قبلہ کس طرف ہے. تو اپنے اٹکل کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو، گمان کو استعمال کرے، جس طرف اس کا گمان اور اٹکل جاتی ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے. کوئی بندہ ہو تو اس سے پوچھ لے، بندہ نہ ہو کوئی مسجد وغیرہ ہو تو اس کے محراب کے رخ کو دیکھ لے، وہ نہ ہو تو قبرستان کو دیکھ لے، کیونکہ قبروں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو رخ کو دیکھ کر کیا ہے جی اپنے قبلے کا تعین کر لے. سورج کے ذریعے سے بھی کیا یہ کر سکتے ہیں، یہ سارے طریقے ہیں، کوئی بھی نہ ہو تو پھر جس طرف کیا ہے جی منہ کر کے بندہ نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. البتہ نوافل کے اندر اب بھی یہ حکم ہے، ایک بندہ سواری پہ سوار ہے گاڑی میں، فرض کے لیے تو چاہیے یہ کہ وہ سواری سے اترے اور کیا جی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایسی سواری پر ہے جس کے اندر چہرہ وغیرہ پھیرنا، جیسے گھوڑے پر اونٹ پہ سواری کی جاتی ہے، رخ موڑنا مشکل نہیں ہوتا، چلتی بھی جائے سواری ہوتی ہے، یا ٹیکسی ہے اس کے اندر بھی بندہ کیا جی رخ نہیں موڑ سکتا فرنٹ سیٹ پہ سے، بس کے اندر بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں کے اندر اگر بندہ جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف منہ کر کے، شاید یہ سیٹ وغیرہ وہ پاک ہو وضو کا ہو، تو اگر نوافل پڑھے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں. جس طرح سواری کا منہ ہے اسی طرح سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نفل نماز بندہ کیا کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نفل نماز بندہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا فرض نہیں، فرضوں میں جو اتر گیا اس کو کیا ہے اس کو رخ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے، لیکن نوافل نماز بندہ کیا ہے جس طرح سواری کا رخ ہو اسی طرح بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھا کہ چاہے گاڑی چلتی رہو، گاڑی کیا ہے جی دائیں بائیں موڑ کاٹتی ہے ضرور ہوتی ہے، آپ کو ڈائریکشن اور اپنا رخ چینج کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی، اللہ پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرے اللہ کی گھروں سے، مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، جس کے اندر لیا جائے اللہ کا نام، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، ایسوں کے لائق نہیں ہے کہ يَدْخُلُوهَا، کہ ان مسجدوں کے اندر داخل ہوں، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ہوئے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے واسطے دنیا کے اندر ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو ادھر ہی متوجہ پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، بخشش کرنے والا، واسع علیم، جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أهل بيته أجمعين برحمته.